إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أفضل المسلمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين. محترم سامعین کرام، تمام قسم کی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، اور ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کا اکیلا مستحق و سزاوار ہے۔ وہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ ساری کائنات، ساری مخلوق اس کی غلام اور اس کی محتاج ہے۔ ہر چیز کے اوپر اس کی طاقت اور قدرت ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں امام النبیین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے ہم سب پر، آمین۔ آج چونکہ موقع ہے اور آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، یہ جو مہینے چل رہے ہیں ان کو حج کے مہینے کہا جاتا ہے، اور ابھی کچھ دن کے بعد جو مہینہ شروع ہونے والا ہے وہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، جس مہینے کے اندر
حج کو ادا کیا جاتا ہے، قربانی کی جاتی ہے، اور اسلامی سال کا، اسلامک کیلنڈر کا یہ آخری مہینہ قرآن و حدیث کے اندر ان دونوں چیزوں کی، حج کی اور قربانی کی، بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ دونوں چیزیں اسی مہینے کے اندر رکھی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور قسم ہے مجھے 10 راتوں کی۔ دو چیزوں کی قسم کھائی اللہ رب العالمین نے، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، اللہ رب العالمین جو تمام کائنات کا بنانے والا ہے، تمام کائنات کا پیدا کرنے والا، وہ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، اور اس نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ والتین والزیتون، قسم ہے تین کی اور زیتون کی، والطور وکتاب مسطور، قسم ہے طور کی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بہت سی جگہوں پر بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ رب العالمین جس کی چاہے قسم کھائے، ساری مخلوق اسی کی ہے، سب کچھ بنایا اسی نے ہے، سب کا مالک وہی ہے، لیکن اس نے انسانوں کو، مخلوق کو جو حکم دیا ہے وہ یہ حکم دیا کہ انسان کو اگر کبھی ضرورت پڑے، مخلوق کو اگر کبھی ضرورت پڑے قسم کھانے کی، تو اسے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی قسم کھانا ہے، اپنے پیدا کرنے والے کی قسم کھانا ہے، اپنے مالک کی قسم کھانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ کعبہ کی قسم کھایا کرتے تھے، کہتے تھے کعبے کی قسم۔ کعبہ آج بھی لوگوں کی نگاہ میں بابرکت ہے، مقدس جگہ ہے، اس دور کے اندر بھی تھا، کعبے کی قسم کھایا کرتے تھے، کیونکہ معلوم تھا یہ بابرکت جگہ ہے، اگر اس کی قسم کھائیں گے تو لوگ مانیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے ہو کیا کہا؟ کعبے کی قسم نہیں، کعبے کے رب کی قسم کھایا، کعبے کی قسم نہیں، کعبے کے رب کی قسم۔ صحابہ کعبے کے رب کی قسم کھانے لگے۔ اللہ رب العالمین کسی کی بھی قسم کھا سکتا ہے، لیکن مخلوق اگر کبھی قسم کھائے گی، انسان اگر کبھی قسم کھائے گا، تو اس کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی قسم کھانا ہے۔ ہمارے یہاں، آپ کے یہاں کیا ماحول ہے قسم کھانے کا، وہ آپ لوگ جانتے ہیں بہت اچھے طریقے سے۔ کوئی بھائی کی قسم کھا رہا ہے، کوئی ماں کی قسم کھا رہا ہے، کوئی بیوی کی قسم کھا رہا ہے، کوئی بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہے بچوں کی قسم ہے، کوئی روزی پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہے، رزق پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہے روزی کی قسم، رزق کی قسم، اور پتہ نہیں کون کون سی قسمیں چلتی ہیں۔ اپنی قسم، میری قسم، تیری قسم، بھائی کی قسم، باپ کی قسم، بہن کی قسم، ماں کی قسم، اور پتہ نہیں کون کون سی قسم۔ یہ ساری قسمیں شرک کا دروازہ کھولنے والی ہے، کیونکہ قسم تو ہمیں اللہ رب العالمین کی کھانا ہے، اور جو مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین کا تھا وہ ہم نے کسی دوسرے کو دے دیا، اور شرک کسی کو تو کہا جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، کبھی بھی قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو صرف اللہ رب العالمین کی قسم کھائی جائے، کسی اور کی قسم نہ کھائی جائے۔ اللہ رب العالمین
سب کو پیدا کرنے والا، بنانے والا، کائنات کا مالک اور رب، وہ جس کی قسم چاہے کھائے۔ اللہ نے کہا والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں۔ جمہور مفسرین، اکثر مفسرین لکھتے ہیں کہ ان 10 جو اللہ نے راتوں کی قسم کھائی ہے، ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے مہینے کے شروع کے 10 دن۔ یہ جو مہینہ اب 2-3 دن کے بعد میں شروع ہونے والا ہے، اس مہینے کے شروع کے 10 دن ہیں، اور یہ اتنی فضیلت والے 10 دن ہیں، اتنی فضیلت والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا کے اندر جتنے بھی دن ہیں ان سارے دنوں میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں افضل دن اگر کوئی ہے تو یعنی 10 ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن۔ صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی، اتنے فضیلت والے یہ دن، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اتنے بابرکت یہ دن۔ ایک صحابی نے سوال کر لیا، پوچھا اللہ کے نبی ولا مثلہن فی سبیل اللہ، اس کے مقابلے میں کوئی دن نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے تب بھی نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا مثلہن فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد بھی اگر کیا جائے تب بھی اللہ کی نگاہ میں اتنے بابرکت کام وہ نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں کے اندر اللہ کی نگاہ میں عبادت کرنا بابرکت کام ہے اور بہتر کام ہے۔ پھر آپ نے فرمایا الا رجل خرج بنفسه وماله، ہاں مگر وہ آدمی جو اپنا مال لے کر، اپنی جان لے کر نکلا، ولم یرجع، اور پھر وہ واپس نہیں آیا، یعنی اس نے اپنا مال اور اپنی جان اللہ کی راہ میں سپرد کر دیا، اللہ کو دے دیا، وہ آدمی کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی نگاہ میں یہ 10 دن کے اندر عبادت کرنے والا بہت زیادہ محبوب ہے، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ۔ آپ اندازہ کیجئے یہ جو مہینہ شروع ہونے والا ہے یہ کتنا بہتر مہینہ، اور کیسے نہ ہو ان 10 دنوں کے اندر یا اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سارے کاموں کو اکٹھا کر دیا، بہت سارے کاموں کو اکٹھا کر دیا۔ بھائی قربانی کب کرتے ہیں ہم اور آپ لوگ؟ ذوالحجہ کے مہینے میں کرتے ہیں نا۔ ہم آپ سے کہیں کہ نہیں آپ محرم میں قربانی کریے، تو آپ کی وہ قربانی ہوگی؟ آپ سے کہیں کہ سفر کے مہینے میں کریے، نہیں ہوگی نا۔ ویسے تو قربانی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، آپ جب چاہو کر سکتے ہو، لیکن یہ جو فضیلت اور یہ جو سنت ادا کی جاتی ہے ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو، جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، قربانی کا دن، وہ کسی اور دن تو نہیں ہو سکتا۔ ویسے تو جانور بھی اللہ کا، اللہ کے نام پہ سب، اللہ کے نام پہ اس کو ذبح کر تو کوئی دقت کی بات نہیں۔ تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں قربانی کو رکھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے حج کو بھی رکھا۔ ہم آپ سے کہیں کہ آپ ربیع الاول کا مہینہ ہے اس میں حج کرنے کے لیے چلے جائیں، آپ کا حج ہو جائے گا، سارے ارکان کریے آپ جا کر، حج قبول ہوگا؟ نہیں ہو سکتا حج قبول، مہینہ چینج کر دیا آپ نے۔ اللہ نے ذوالحجہ بتایا تھا، آپ ربیع الاول کے مہینے میں جا رہے ہیں، آپ شعبان کے مہینے میں جائیں، کسی بھی مہینے میں جائیں، حج کب ہوگا؟ اسی مہینے کے اندر ہوگا، ذوالحجہ کے مہینے کے اندر ہوگا۔ تو قربانی بھی اسی مہینے میں، حج کو بھی اللہ رب العالمین نے اسی مہینے میں رکھا۔ اور پھر ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کی دن یعنی ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو روزہ بھی رکھا کرتے تھے، اور روزہ رکھنے کا حکم بھی آپ نے دیا۔ حدیث رسول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکفر السنہ التی قبلہ والتی بعدہ، ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو، جس کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، یوم عرفہ کہتے ہیں جس کو، ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو روزہ رکھو، ایک دن کا تم روزہ رکھو گے، اللہ رب العالمین تمہارے 2 سال کے گناہ کو معاف کر دے۔ دیکھیے میں آپ کو فضیلت بتا رہا ہوں ان دنوں کی،
قربانی اسی مہینے کے اندر، حج اسی مہینے کے اندر، عرفہ کا روزہ اسی مہینے کے اندر۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے جب ذوالحجہ کا چاند دیکھ لیا کرتے تھے اسی وقت سے تکبیریں پڑھنا شروع کر دیتے۔ ہمارے یہاں تو عید والے دن تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، اس کے علاوہ کسی اور دن ہمیں موقع اور خیال نہیں آتا کہ تکبیریں پڑھیں، اور اگر کبھی پڑھتے بھی ہیں تو صرف فرض نمازوں کے بعد پڑھ لیتے ہیں، 1-2 دن پڑھی یا 3 دن پڑھی فرض نمازوں کے بعد۔ صحابہ چاند دیکھنے کے بعد سے تکبیریں پڑھنا شروع کرتے تھے اور 13 ذی الحجہ کی شام تک تکبیریں پڑھا کرتے تھے۔ یہ جو دن اور یہ جو مہینہ ذی الحجہ کا ہے یہ بڑی فضیلت کا مہینہ ہے، اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا چاہیے، اس کا ذکر کرنا چاہیے، تکبیریں پڑھنا چاہیے، نیک عمل کے اندر سبقت کرنا چاہیے، یہی اللہ رب العالمین ہم سے اور سے چاہتا ہے۔ اب اس مہینے کے اندر دیکھیں تو خصوصی طور سے 2 کام ہیں۔ پہلا کام تو حج کا ہے اور دوسرا کام قربانی کا ہے۔ میں یہاں پر قربانی کے تعلق سے کچھ باتیں بتانے کے لیے آپ لوگوں کو بیٹھا ہوں، کیونکہ اگر حج کے تعلق سے بتایا جائے تو وہ اس سال تو آپ لوگوں کے کام نہیں آئے گا، کیونکہ جن کو جانا تھا وہ تو چلے گئے حج کرنے کے لیے، اور جو اب آگے جائیں گے تو ان کے لیے یہ بہت زیادہ پہلے بھی ہو جائے گا اور اتنا وہ یاد بھی نہیں رکھ سکیں گے۔ لیکن قربانی ایک ایسی چیز ہے کہ ہمارے یہاں جتنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے من میں ارادہ بنایا ہوگا قربانی کرنے کا، اور کچھ ایسے ہیں جو قربانی کا جانور بھی خرید لائے ہوں گے، اور کچھ ایسے ہیں جو ٹال مٹولی میں لگے ہوئے ہوں گے، کوئی بہانہ ملے، کوئی موقع ملے تو اس طرح قربانی نہ کرنا پڑے، ایسے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ قربانی کے تعلق سے آپ یہ سمجھیں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کو قربانی کرنے کا حکم دیا، ہم نے ہر امت کو قربان کرنے کا حکم دیا۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ، اللہ رب العالمین نے جو جانور ان کو دیے ہیں، جو بہیمۃ الانعام ان کو دیے ہیں، ان کو اللہ کے لیے اللہ کے نام پر ذبح کر دیا جائے، قربان کر دیا جائے، اسی کو قربانی کہا جاتا ہے۔ اور یہ قربانی اتنی زیادہ اہمیت والی چیز ہے اور اتنی پیاری چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے حدیثوں کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کتنے سال رہے؟ کتنے سال رہے مدینہ کے اندر؟ آپ لوگ نہیں بولیں گے، 10 سال رہے نا، مدینہ میں 10 سال رہے۔ حدیثوں کے اندر آتا ہے 10 سال میں ایک بھی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہیں چھوڑی، ہر سال قربانی کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون قربانی کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم لوگ بہانہ کرتے ہیں نا، کام کی استھتی ٹھیک نہیں ہے، کہ کاروبار میں لاس زیادہ ہو گیا، بیٹے کی شادی کرنا ہے کہ بیٹی کی شادی کرنا ہے، فلاں جگہ پیسہ پھنسا ہوا ہے، اور فلاں جگہ زمین خرید لی ہے، مکان خرید لیا ہے، اس کو دے دیا، اس کو دے دیا، دنیا بھر کی باتیں، دنیا بھر کے بہانے ہمارے اور آپ کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیں، ہر سال قربانی کرتے تھے، 10 سال مدینہ میں رہے، 10 سال قربانی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور کس کے بارے میں حدیثوں کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے؟ اس شخص کے بارے میں جس کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ 2 مہینے گزر جاتے تھے چولہا نہیں جلا کرتا۔ اس سے بھی زیادہ گرے پڑے حالات ہوں گے کسی کے یہاں پر جو بیٹھا ہوا ہے، جو یہاں بیٹھے ہیں، اس سے بھی زیادہ گرے پڑے حالات ہوں گے کسی کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو دیکھیے، 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ کسی نے پوچھا پھر زندہ کیسے رہتے تھے محمد کے گھرانے والوں؟ اما عائشہ بیان کرتی ہیں کہ کھجوریں کھا لیا کرتے تھے، پانی پی لیا کرتے تھے، زندہ رہا کرتے۔ جس آدمی کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہ جلتا ہو لیکن قربانی 1 سال بھی نہیں چھوڑتا، آپ اندازہ کیجیے
ہمیں تھوڑا سا چھوٹا سا بہانہ مل جائے تو ہم لوگ قربانی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ قربانی کے تعلق سے اگر کچھ اور جاننا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو قربانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی شروعات ہوئی۔ مشہور واقعات ہیں، بہت سارا آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا۔ میں یہاں پر آپ کو ان کی زندگی کے تعلق سے کچھ باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے ایک ملک تھا جس کا نام تھا بابل۔ قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے بابل کے نام سے۔ اسی ملک کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش۔ آج کو اس ملک کا نام عراق ہے، جہاں کا بادشاہ تھا یہ کیا نام تھا اس کا، صدام حسین، جس کو پھانسی دی گئی۔ بڑا مشہور بادشاہ تھا عراق کا۔ آج اس کو عراق کہتے ہیں، لیکن آج سے 4000 سال پہلے اس کو بابل کہا جاتا تھا۔ اسی بابل شہر کے اندر، ملک کے اندر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے جیسے بڑے ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ پوری قوم بت پرستی کے اندر مبتلا ہے۔ پوری قوم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے سجدے کر رہی ہے۔ پورا ملک اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا کر رہا ہے، غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو نبی بنایا تھا۔ ایک دن لیٹے ہوئے تھے، آسمان پہ نظر گئی، دیکھا ستارے بڑے چمک رہے ہیں، جگمگ کر رہے ہیں ستارے۔ قوم کی طرف دھیان گیا تو سوچا قوم کے لوگ تو ستاروں کی پوجا کرتے ہیں۔ ایک ستارے کی طرف نگاہ گئی تو سب سے زیادہ چمک رہا تھا۔ قرآن بیان کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ھذا ربی، یہ جو سب سے زیادہ چمک رہا ہے یہی میرا رب ہوگا۔ قرآن نے بیان کیا فلما افلا قال لا احب الافلین، پھر جب وہ غروب ہو گیا، ڈوب گیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ڈوبنے والا خدا نہیں ہو سکتا، ڈوبنے والا رب نہیں ہو سکتا۔ چاند پہ نگاہ پڑی، فلما رأى القمر بازغا، قرآن بیان کرتا ہے چاند کو دیکھا، کہا یہ تو ستاروں سے بھی بڑا ہے، اس کی روشنی ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ قال ھذا ربی، کہنے لگے تو یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ قوم کے لوگ انہی کی پوجا کرتے تھے، ستاروں کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، چاند کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، بتوں کے سامنے سر جھکا رہے ہیں۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا کہ یہ ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ دن نکلا، سورج کے اوپر نگاہ پڑی، فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، جب سورج کو دیکھا تو کہا کہ ارے یہ تو بہت بڑا ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، اے میری قوم کے لوگوں، جن کو تم اللہ کے ساتھ میں پوجتے ہو، اللہ کے ساتھ میں جن کی تم عبادت کرتے ہو، پرستش کرتے ہو، انی بریء، میں ان سے بری، میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ سورج، چاند، ستارے اور یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں، عبادت کے لیے نہیں۔ عبادت تو ہمیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹھے بیٹھے یہی تو دیکھ ہی رہے تھے آسمان کی طرف، اور قوم کے لوگوں کو یہی بتا رہے تھے کہ اے لوگوں انی بریء مما تشرکون، تم جن کی عبادت کرتے ہو میں ان سے بری ہوں، میں شرک نہیں کرتا اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ بہت سارے آپ کو ڈھونگی بابا ایسے مل جائیں گے، مسلمانوں کے اندر بھی ایسے مل جائیں گے جن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ چھپی ہوئی چیزوں کو بتا دیتے ہیں، کوئی چیز چوری ہو جائے تو وہ بتا دیتے ہیں، کسی کی کوئی چیز غائب ہو جائے تو وہ بتا دیتے ہیں۔ لوگ ان کے پاس میں جاتے ہیں معلوم کرنے کے لیے، وہ ستاروں کی رفتار کو دیکھتے ہیں تو بتاتے ہیں، چاند کی رفتار کو دیکھتے ہیں تو بتاتے ہیں، سورج کے چلنے کو دیکھتے ہیں تو بتاتے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ حال ہے
اور ان کے پاس میں جا کے اپنے ہاتھ کو دکھاتے ہیں، اپنی قسمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے اللہ رب العالمین نے اس لیے پیدا نہیں کیے تھے کہ یہ تمہاری قسمتوں کا حال بتائیں۔ آپ جانتے ہیں یہ سورج، یہ ستارے اور یہ چاند، ان سب کا تو یہ حال ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک مرتبہ بارش ہوئی، صبح کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج بارش کی وجہ سے کچھ لوگ مومن ہو گئے، کچھ لوگ کافر ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ آپ نے فرمایا جن لوگوں نے یہ کہا کہ بارش میرے رب کی رحمت ہے اور میرا رب جب چاہے برساتا ہے، وہ تو مومن ہو گئے، اور جس نے یہ کہا کہ یہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، وہ پورب سے نکلتا تھا آج پچھم سے نکلا ہے، یا اتر کی طرف نکلتا تھا آج دکشن کی طرف سے نکلا ہے، اس ستارے کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ لوگ کافر ہو گئے۔ کوئی دخل نہیں، نہ سورج کا، نہ چاند کا، نہ ستاروں کا، سب کے سب غلام ہیں اللہ رب العالمین کے۔ ابراہیم علیہ السلام یہی تو بتا رہے تھے، اور آپ یہ نہ سوچیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سب دیکھا اور کہا کہ قال ھذا ربی، قال ھذا ربی، قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے، قوم کو بتانے کے لیے تھا۔ قوم کو کیسے پتہ لگے گا کہ ڈوبنے والا رب نہیں ہو سکتا، چھپنے والا رب نہیں ہو سکتا، جو شام تک چلے اور شام کے بعد جس کا پتہ نہ ہو وہ رب نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے تو پہلے ہی اس کے بارے میں اعلان کر دیا تھا، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اے لوگو، ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کو بہت پہلے سے ہی ہدایت دے رکھی تھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اس سے پہلے ہی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دے دی تھی۔ وہ تو ہدایت یافتہ تھے، قوم کے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ تم کس کی پوجا کر رہے ہو یہ۔ اور اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرما دیا، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، وہ لوگوں یہ چاند، یہ سورج، یہ دن اور یہ رات، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، تو تم لوگ نہ تو سورج کے سامنے سجدہ کرو نہ چاند کے سامنے سجدہ کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، بلکہ تم اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرو جس نے ان تمام کی تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو دیکھ رہے ہیں، سورج کی پوجا ہو رہی ہے، چاند کی پوجا ہو رہی ہے، دیوتاؤں کی پوجا ہو رہی ہے، بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، سارا کا سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نبی بنا کر بھیجا تھا، دل میں خیال آیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تبلیغ کو شروع کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ بھائی اب آپ کو تبلیغ کرنا ہے اور آپ کو اب باتیں بتانا ہے۔ تو جانتے ہو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام کی تمام چیزوں کو، اللہ کی توحید کو، اللہ کی باتوں کو کس کے سامنے رکھا؟ کس کے سامنے رکھا؟ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی توحید کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ، اپنے والد کے سامنے رکھا۔ تبلیغ کو، توحید کو اپنے گھر سے شروع کیا، سمجھانا، بتانا، واعظ و نصیحت کرنا، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے شروعات کی۔ اور آپ معاف کیجئے گا اگر میرے الفاظ آپ کو سخت لگیں، تو ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ گھر میں لوگوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا اور ہم لوگ 40 دن کے لیے باہر چلے جاتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ گھر میں لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آ پاتا ہے اور ہم لوگ چلے جاتے ہیں سمجھانے کے لیے۔ کسی بھی نبی کو اٹھا کر دیکھیں آپ، اور کسی کی بھی تبلیغ کو اٹھا کر دیکھیں آپ، انہوں نے شروعات کی اپنے گھر سے کی، اور یہ بھی یاد رکھیے گا سب سے پہلے جس چیز کی طرف بلایا تو توحید کی طرف بلایا۔ آپ کی نمازیں بہت اچھی ہوں، آپ کے روزے بہت اچھے ہوں، لیکن آپ کے اندر توحید نہ ہو تو ایسی نمازوں کو کہاں لے کر جاؤ گے؟ ایسے روزوں کو کہاں لے کر جاؤ گے؟ اس لیے سب سے پہلے اپنی توحید کو مضبوط کرو۔ باپ کو دیکھا کہ یہ جو باپ ہے یہ تو شرک کے اندر مبتلا ہے، بت پرستی کے اندر مبتلا ہے، تو سب سے پہلے تبلیغ شروع کی اپنے
والد سے، اپنے باپ سے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، اذ قال ابراہیم لأبیہ آزر اتتخذ اصناما آلہۃ، اپنے والد آزر کو دیکھا کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے برداشت نہیں کر سکے، جا کر اپنے والد کو ٹوک دیا اور کتنے پیارے الفاظ میں کہا، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، یا ابتی، اے میرے ابا جان، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، تم کیوں عبادت کرتے ہو ایسی چیزوں کی، ما لا يسمع، جو سن نہیں سکتے، ولا يبصر، دیکھ نہیں سکتے، ولا يغني عنك شيئا، اور آپ کا کوئی فائدہ نہیں کر سکتے، آپ کے کسی کام نہیں آ سکتے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، ایسی چیزوں کی تم پوجا کیوں کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام سمجھا رہے اپنے والد کو، کتنے پیار سے سمجھایا، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، اے میرے ابا جان، آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، ایسی چیزوں کو کیوں پکارتے ہو، ایسی چیزوں کے سامنے کیوں سر جھکاتے ہو جو تمہاری پکار کو نہیں سن سکتے، دیکھ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، اور تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے ہیں، تم ایسی چیزوں کو کیوں پکارتے ہو؟ دیکھیے، آپ کی تبلیغ بڑی پیاری ہو، آپ کے سمجھانے کا انداز بڑا پیارا ہو، آپ کے اندر خلوص و للہیت پوٹ پوٹ کر بھری ہوئی ہو، ضروری نہیں ہے کہ سامنے والے کا جواب بھی آپ کے مزاج کے مطابق بھی آئے، چاہے وہ آپ کا اپنا سگا بیٹا کیوں نہ ہو، آپ کا اپنا باپ کیوں نہ ہو، آپ کی اپنی بیوی کیوں نہ ہو، آپ کے اپنے گھر والے اور خاندان والے کیوں نہ ہو، ضروری نہیں ہے آپ کے اندر خلوص و للہیت ہے، آپ توحید اور تبلیغ کی باتیں کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں بتا رہے ہیں، آپ سوچیں کہ سامنے سے جواب بھی اسی طریقے سے آ جائے، جتنے اخلاق کے ساتھ، جتنے اخلاص کے ساتھ، جتنے پیار کے ساتھ آپ اس کو بلا رہے ہیں، آپ کو ویسا ہی جواب دیتے، کوئی ضروری نہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر مثال دے کے بیان فرما دیا، کیا کہہ رہے ہیں، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا جان، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پکارتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ آپ کے کوئی کام آ سکتے ہیں، ولا يغني عنك شيئا۔ باپ کا جواب معلوم ہے کیا تھا؟ کہا، یا ابراہیم، اے ابراہیم، لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو باز نہیں آئے گا اور جو باتیں تو مجھے بتا رہا ہے اور ان جھوٹے خداؤں کے بارے میں تو جیسی باتیں کر رہا ہے، اگر تو اس سے باز نہیں آئے گا تو میں تجھے پتھروں سے ماروں گا، لئن لم تنتہی لارجمنک، میں تجھے پتھروں سے ماروں گا، وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، اور تو میرا گھر چھوڑ کر چلا جا، یہاں سے نکل جا، میری جگہ کو چھوڑ کر چلا جا، میرے گھر کو چھوڑ کر چلا جا، مجھے چھوڑ کر چلا جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو اتنے پیار سے سمجھایا، لیکن والد کا جواب دیکھو کیا آیا کہ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، کہ میں تجھے پتھروں سے ماروں گا یا تو میرے گھر کو چھوڑ کر چلا جا۔ یہ جواب ابراہیم علیہ السلام نے سنا، بیٹے ہیں، اپنے والد کا جواب سنا، جانتے ہو کیا کہا؟ پیار سے بلایا تھا، نصیحت سے بلایا تھا، اور اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف بلایا تھا، جنت الفردوس کی طرف بلایا تھا، ساری چیزیں تھیں، سب کچھ تھا، لیکن والد کا جواب اس طریقے سے نہیں آیا، والد کا جواب اس طریقے کا نہیں تھا جس طریقے سے انہوں نے سوچ کے رکھا تھا۔ اس کا جواب تھا لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، میں تجھے پتھروں سے مار مار کر ختم کر دوں گا، تم مجھے یہاں سے چھوڑ کے چلا جا، نکل جا یہاں سے، میرے گھر کو چھوڑ کر چلا جا۔ یہ جواب تھا ان کے والد کا۔ ہمارے تمہارے دور کا کوئی نوجوان نہیں تھا کہ وہ اپنے باپ سے جھگڑ پڑے، اپنے باپ سے لڑنے لگے اور اپنے باپ سے یہ کہنے لگے کہ میں تو تجھے اتنے پیار سے بلا رہا ہوں اور تمہارا کیا انداز ہے میرے ساتھ میں بات کرنے کا؟ نہیں۔ اللہ نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، کہنے لگے قال سلام علیک، اے میرے ابا جان، تم مجھے مارنے کی بات کرتے ہو،
گھر چھوڑنے کی بات کرتے ہو، سلام علیکا، لیکن اب بھی میری زبان سے کوئی برے الفاظ تمہارے لیے ادا نہیں ہوں گے، کوئی بری بات، کوئی غلط بات میری زبان سے تمہارے لیے نہیں نکلے گی۔ قال سلام علیکا، تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو۔ دیکھو یہ ہے تبلیغ کرنے کا انداز، یہ ہے واضح نصیحت کرنے کا انداز، کہ ایک طرف سمجھایا جا رہا ہے، بار بار بتایا جا رہا ہے، اور والد کا جواب یہ آ رہا ہے لأرجمنک واہجرنی ملیہ، میں تجھے ماروں گا، لیکن اس کے بھی جواب میں کیا کہا؟ اب بھی ناراض نہیں ہوئے، کھڑی کھوٹی سنانا شروع نہیں کی، بلکہ کہہ رہے ہیں قال سلام علیکا، تیرے اوپر سلامتی ہو اے میرے ابا جان، سأستغفر لک ربی، فرمایا میں اپنے رب سے تیرے لیے استغفار طلب کروں گا، بخشش چاہوں گا، استغفار طلب کروں گا اپنے رب سے۔ سأستغفر لک ربی، اے میرے ابا جان میں آپ کے لیے اللہ رب العالمین سے تمہارے لیے استغفار طلب کروں گا، مغفرت طلب کروں گا۔ یہ کہا اور اپنے گھر سے نکلنے لگے۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور سمجھ لیجیے، بہت اچھے طریقے سے اس مسئلے کو سمجھ لیجیے۔ اگر کسی بھی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ہو اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ شرک کی حالت میں مرا، اللہ نے فرمایا مشرک کے لیے بخشش کی دعا بھی نہیں کر سکتے، مشرک کے لیے بخشش کی دعا بھی نہیں کر سکتے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے، ما کان للنبی، کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کے لیے بھی نہیں جو اس نبی کے اوپر ایمان لائے ہو، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ کتنی خطرناک چیز ہے یہ شرک اللہ رب العالمین کی نگاہ میں۔ فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا، کسی نبی کے لیے بھی یہ مناسب نہیں اور یہ جائز نہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی یہ مناسب اور جائز نہیں ہے جو اس نبی کے اوپر ایمان لائے ہو، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے لگے، ولو کانوا اولی قربا، چاہے وہ اس کے قریب ہی گھر کے کیوں نہ ہو، چاہے وہ اس کے قریبی کیوں نہ ہو، مرنے والا اس کا قریبی کیوں نہ ہو، لیکن اگر مشرک ہے تو ما کان للنبی والذین آمنوا، اس کے لیے استغفار کی دعا نہیں کی جا سکتی، مشرک کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر سکتے، اللہ نے صاف منع کر دیا۔ اب جب مشرک کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر سکتے تو ابراہیم علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں کہ سأستغفر لک ربی، میں تیرے لیے بخشش کی دعا مانگوں گا۔ اللہ نے فرمایا وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، ابراہیم علیہ السلام نے تو دعا اس لیے مانگی تھی کہ انہوں نے اپنے والد سے وعدہ کر لیا تھا اور نبی کا وعدہ تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس وعدے کو پورا کیا، اور اسی لیے بخاری کے اندر روایت آئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا ابراہیم علیہ السلام میدان محشر میں دیکھیں گے کہ ان کے والد گرد و غبار کے اندر اٹے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پکڑ کر لائیں گے اور اللہ رب العالمین کے پاس ملا کر کہیں گے اے میرے پروردگار، تو نے کہا تھا کہ قیامت کے دن تجھے رسوا نہیں کریں گے، ذلیل نہیں کریں گے، اے اللہ رب العالمین یہ میرے والد جو میرے سامنے غرد و غبار میں ہٹے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی اتنی بری حالت ہے، اتنی بری پوزیشن ہے، اب اس سے زیادہ میرے لیے ذلت کی اور کون سی بات ہو سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے جب یہ کہیں گے، اللہ رب العالمین جواب دے گا اے ابراہیم اپنے قدموں کی طرف دیکھو، ابراہیم علیہ السلام اپنے قدموں کی طرف دیکھیں گے، بخاری کی روایت ہے اللہ رب العالمین ان کے والد کو ایک بجو کی شکل میں بنا دے گا جس کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم کے اندر لے جا رہے ہوں گے۔ غور کیجیے میرے بھائیوں،
مشرک مرے، شرک کی حالت میں انتقال ہوا، اور ہیں کون؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد، ہمارے تمہارے نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے والد شرک کی حالت میں مرے۔ بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ان کے والد کو ایک بجو کی شکل میں بنا دے گا اور فرشتے گھسیٹ کر اس کو جہنم کے اندر لے جائیں گے۔ یہ ہے شرک، یہ وہ چیز ہے میرے بھائیو جس سے ہر نبی نے ڈرایا اور توحید کی طرف ہر نبی نے بلایا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کی مغفرت نہیں کروا سکتے، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کی مغفرت نہیں کروا سکتے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نہیں کروا سکتے پھر دوسرے لوگ کیسے کروا سکتے؟ ایک نبی نہیں کروا سکتا اپنے والد کی مغفرت۔ آپ اندازہ کریں میرے بھائیوں، اپنے والد کو توحید کی طرف بلایا، والد نے کہہ دیا کہ تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اب والد کے بعد، گھر کے بعد، اب تبلیغ کا نمبر تھا اپنے قوم کو، اپنے ملک کے لوگوں کو، اپنے بستی کے لوگوں کو، اپنی آبادی کے لوگوں کو سمجھانے کا۔ والد کو تو سمجھا دیا، والد کے سامنے تو اللہ کی توحید رکھ دی، اب قوم کو بلانا تھا اللہ کی توحید کی طرف۔ قرآن بیان کرتا ہے اذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، کہنے لگے او میری قوم کے لوگوں تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ قوم کے لوگوں نے جواب دیا قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، کیا تم دیکھتے نہیں ہو ہم انہیں بتوں کے سامنے جھکے رہتے ہیں، انہیں بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا قال هل يسمعونكم اذ تدعون، جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری پکار کا جواب دیتے ہیں؟ او ينفعونكم او يضرون، اور تو کیا تمہیں وہ نفع پہنچاتے ہیں یا تمہیں وہ نقصان پہنچاتے ہیں؟ تمہارے نفع نقصان کا کچھ مالک بھی ہیں۔ فرمایا تو قوم کے لوگوں نے جواب دیا، جواب سنو قوم کے لوگوں کا کیا جواب ہوتا ہے، کہنے لگے قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، اے ابراہیم ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے سے کرتے ہوئے دیکھا تھا تو ہم بھی ایسے ہی کرنے لگے۔ یہ جواب تھا، اسی کو جواب کہتے ہیں۔ اور عجیب معاملہ ہے، اس زمانے سے لے کے آج تک عجیب معاملہ ہے، دنیا کا جب کوئی معاملہ ہوتا ہے تو کوئی اپنے باپ کی طرف نہیں دیکھتا، اپنے دادا کی طرف نہیں دیکھتا، اپنے خاندان کی طرف نہیں دیکھتا کہ باپ کیا کرتے تھے، کہیں کی چپراسی کرتے تھے یا کہیں پانی پلایا کرتے تھے یا کہیں جھاڑو لگایا کرتے تھے، نہیں، بیٹا سوچتا ہے کہ باپ تو کچھ بھی کرتا ہوں، میں ڈی ایم بن جاؤں، میں کلیکٹر بن جاؤں، میں فلاں بن جاؤں، میں یہ بن جاؤں، وہ بن جاؤں۔ باپ نے ٹوٹے پھوٹے گھر میں زندگی گزار دی، بیٹا سوچ رہا ہے حویلی کے اندر زندگی گزاروں، کوٹھی بنا لوں۔ دنیا کے معاملے میں کوئی اپنے باپ کی طرف میں کوئی نہیں دیکھتا، ہوں گے رہے ہوں گے، باپ ہوں گے، دادا ہوں گے، خاندان والے ہوں گے، نہیں ہے ہمیں کوئی مطلب ان سے، ہم اپنی زندگی گزاریں گے، اپنی زندگی بنائیں گے۔ لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو وہی لکیر کے فقیر بن جاتے ہیں۔ آ کر دین کا معاملہ آیا قالوا بل وجدنا آباءنا انا وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے دیکھا کہ ہم تو یہی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مشرکین تھے، دیکھو یہ جواب تو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو مشرک تھے ان کا تھا، قالوا بل وجدنا آباءنا، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے سے کرتے ہوئے دیکھا۔ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین تھے ان کا جواب بیان کیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف اور آؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جب ان کو اللہ کی طرف اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے،
جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے قرآن بیان کرتا ہے میری بات نہیں، قرآن کہتا ہے قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، میرے لیے تو یہی کافی ہے، ہمارے باپ دادا جو کرتے چلے آئے ہیں ہمارے لیے تو یہی کافی ہے، ہم تو اسی پہ اڑے رہیں گے، ہم تو یہی کرتے رہیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی مشرکوں کا یہی جواب تھا، محمد رسول اللہ کے زمانے میں بھی مشرکوں کا یہی جواب تھا۔ اور معاف کیجئے گا آج کے دور میں بھی اگر آپ کسی کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاؤ تو اس کا بھی یہی جواب ہوتا ہے، ہم کیسے چھوڑ دیں؟ بہت اچھا لگتا ہے جاتے میں، ارے بڑی بھیڑ ہوتی ہے صاحب، کہاں پر؟ ارے وہ محرم کا میلہ جو لگتا ہے نا، کیسے چھوڑ دیں ہم؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا تھا اب لاکھ قرآن دکھاؤ حدیث دکھاؤ، نہیں، باپ دادا جو کرتے چلے آئے وہ کریں گے۔ دین کے معاملے میں باپ دادا یاد آتے ہیں، دنیا کے معاملے میں کون باپ کون دادا کوئی یاد نہیں۔ تو قوم کے لوگوں سے کہا کہ جب تم انہیں پکارتے ہو یہ سنتے ہیں؟ کہنے لگے ہمیں نہیں پتا، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، باپ دادا کو کرتے ہوئے دیکھا تو ہم بھی کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ ان کو تھوڑا سبق سکھانا پڑے گا، ان کے سامنے توحید کی دعوت رکھنا پڑے گی، تو ایسے ہی باتوں میں کہہ دیا تاللہ لاکیدن اصنامکم، دیکھنا میں تمہارے ان بتوں کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں۔ کچھ لوگ وہیں بیٹھے ہوئے تو انہوں نے سن لیا کہ ابراہیم کہہ رہے ہیں میں ان بتوں کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں تم دیکھنا۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا، قرآن بیان کرتا ہے ان کے میلے ٹھیلے کا کوئی دن آیا اور وہ سارے کے سارے میلہ دیکھنے جانے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں آئے اور آ کر کہا اے ابراہیم کیا تم میرے ساتھ میں نہیں چلو گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا انی سقیم، میں تھوڑا سا بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ میں نہیں جا سکتا۔ وہ سارے کے سارے چلے گئے۔ قرآن بیان کرتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، ایک کلہاڑی کو لیا اور بت خانے کے اندر چلے گئے اور سارے بتوں کو توڑ کے رکھ دیا، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے گلے کے اندر رسی کو اور کلہاڑی کو لٹکا دیا۔ قوم کے لوگ میلے سے آئے، بستی کے لوگ میلے سے آئے، سوچا کہ چلو عبادت کرتے ہیں۔ جب اپنے عبادت گاہوں کے اندر بت خانوں کے اندر گئے تو دیکھا کہ سارے کے سارے بت ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے گلے کے اندر کلہاڑی لٹک رہی ہے۔ جانتے ہو جاتے ہی کیا کہا؟ من فعل ھذا بآلہتنا، من فعل ھذا بآلہتنا، ارے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ میں ایسا کس نے کیا؟ اب وہ لوگ جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سنا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں دیکھو تمہارے معبودوں کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ ایک شخص ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اس نے ایسا کہا تھا اور میں نے ایسا سنا تھا۔ کہا کہ لاؤ، بلا کر لاؤ، بلا کے لایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے سوال ہوا اے ابراہیم کیا یہ تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، تم مجھ سے کیوں سوال کر رہے ہو؟ اس بڑے بت سے سوال کر لو، اس سے پوچھو، یہ ہو سکتا ہے کہ اسی نے کیا ہو۔ قال بل فعلہ کبیرہم، اسی سے پوچھو، اس بڑے بت سے پوچھو جس کے گلے میں کلہاڑی لٹک رہی ہے۔ یہاں دو باتیں ہیں اور ایک بہت اہم نقطہ بتانے والا ہوں میں آپ کو۔ سب سے بڑا بت تھا اس کو ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا تھا، اور سارے چھوٹے بتوں کو ابراہیم علیہ السلام نے توڑ دیا تھا۔ اور جب سوال ہوا کیا ابراہیم یہ تم نے کیا، تو جواب تھا کہ اس سے پوچھ لو یہ بتائے گا۔ تو یہاں پر دو بات ہے، پہلی بات تو یہ کہ جو سب سے بڑا ہوگا عبادت اسی کی تو ہوگی۔ بھئی اللہ کی عبادت کی جاتی ہے نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ جو سب سے بڑا ہے اس کی عبادت ہوتی ہے، اور اگر سب سے بڑے کے سامنے چھوٹوں کی ہونے لگے تو بڑے کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بڑے کو غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اور وہاں تو بہت سارے رکھے ہوئے تھے، تو
بڑے کے بھی سامنے عبادت تو چھوٹے کے سامنے بھی عبادت، تو بھائی ہو سکتا ہے کہ اس کو غصہ آ گیا ہو اور اس نے چھوٹوں کو ختم ہی کر دیا ہو۔ بتانا یہ چاہتے تھے کہ جب یہ بڑا بت برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے سامنے چھوٹوں کی عبادت ہو، تو اللہ کیسے برداشت کرے۔ اور دوسرا نقطہ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے یہ بتایا، ان سے پوچھا، اس سے پوچھ لو، قوم کا جواب تھا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ، اے ابراہیم تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام تو یہی چاہتے تھے کہ قوم کے لوگ اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کر لیں۔ فرمایا اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تمہارے اوپر افسوس ہے جو سن نہیں سکتے، جو بول نہیں سکتے، جو جواب نہیں دے سکتے، اَوْ يَنْفَعُونَكُمْ اَوْ يَضُرُّونَ، جو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے، جو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، تم سب کے سب ان کو اللہ سمجھ کر بیٹھے ہو، تم ان کی عبادت کر رہے ہو، تم ان کو رب مان کر بیٹھے ہو، جبکہ تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، تمہارے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے۔ کہنے لگے ابراہیم تم جانتے ہو لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ، تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے۔ اچھا یہاں پر ایک بہت مزے کی بات بتاؤں آپ لوگوں کو، ابراہیم علیہ السلام نے جو دن رکھا قوم کو سمجھانے کا، کون سا دن رکھا؟ میلے کا دن، جس دن لوگ میلہ دیکھنے کے لیے گئے ہوئے تھے، وہ دن رکھا قوم کو سمجھانے کا۔ اور بالکل ہو بہو یہی میلے کا دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی رکھا تھا قوم کو سمجھانے کا۔ فرعون نے کہا کہ موسیٰ تمہارے پاس میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ لاٹھی ہے، اس کا کیا کرتے ہو؟ کہ اس کو زمین پہ ڈالوں گا اژدہا بن جائے گا۔ اچھا یہ تو ہمارے یہاں کے جادوگر بھی کر سکتے ہیں، مقابلہ کرواؤں تمہارا؟ کروا دیجئے مقابلہ، ٹھیک ہے جادوگروں کو بلا کر لاؤ، کس دن مقابلہ کرو گے؟ قرآن نے بیان کیا موعدکم یوم الزینۃ، میلے کے دن مقابلہ ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی دن توحید کی دعوت دی، اور جادوگروں کو مقابلے کے لیے بھی بلایا موسیٰ علیہ السلام نے تو اسی دن بلایا۔ جانتے ہو کیوں؟ سب سے زیادہ بھیڑ کہاں ہوتی ہے؟ کہاں ہوتی ہے سب سے زیادہ بھیڑ؟ عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، سب کے سب میلے میں جائیں گے۔ تو جہاں سب سے زیادہ بھیڑ وہاں سب سے اچھی تبلیغ، وہاں سب سے پہلے بات کو رکھا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا موعدکم یوم الزینہ، میلے کے دن بلاؤ۔ بہت بھیڑ لگی ہوئی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، سمجھا دیا، سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ قرآن کہتا ہے ثم نکسوا علی رؤوسہم، شرم کی وجہ سے سر نیچے آ گئے اور سوچنے لگے کہ بات تو اس نے بالکل صحیح کہی ہے۔ پھر اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے، اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے جانتے ہو کیا کہا؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، اے لوگو تم اپنے معبودوں کی مدد کرو اور اس کو آگ میں جلا دو۔ جواب دیکھیے، اے لوگو تم اپنے معبودوں کی مدد کرو اور اس کو آگ میں جلا دو۔ اب وہ معبودی کیا کہ جس کو لوگ جن کی مدد کر رہے ہو، معبود تو وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی مدد کیا کرتا ہے، لیکن لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے معبودوں کی مدد کرو اور اس کو آگ کے اندر جلا دو۔ اور آج بھی میرے بھائیوں، اگر آپ کسی کے سامنے تبلیغ کی بات کریں اور اگر وہ اس کو بات نہیں ماننا ہے تو وہ آپ کی بات نہیں مانے گا، بلکہ آپ کے سر پہ آ جائے گا، آپ کو دکھ دے گا، آپ کو پریشان کرے گا، آپ کو ستائے گا۔ جی اتنی جلدی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، سب سے پہلے تو ہٹ دھرمی آ جاتی ہے، ضد آ جاتی ہے، اپنے فخر کو، اپنے تکبر کو، اپنی انانیت کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ قوم کے سامنے بھی یہی سب چیزیں آ گئیں۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ پھر کیا تھا؟ قوم کے سارے لوگ لکڑیوں کو لا کر اکٹھا کرنے لگے، ایندھن کو اکٹھا کرنے لگے۔ مؤرخین نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، اتنی لکڑیاں اکٹھا کی گئی، اتنا ایندھن اکٹھا کیا گیا، اتنا ایندھن اکٹھا کیا گیا، اس دور کے اندر
حالت یہ ہو گئی تھی، مورخین نے لکھا ہے کہ اگر کسی عورت کی طبیعت خراب ہو جاتی تو وہ یہ نظر مانتی تھی کہ اگر میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو میں اتنی لکڑیاں وہاں پہ جا کے جمع کروں گی جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جائے گا۔ غور کیجیے آپ، یہ حالت ہو گئی۔ اب آپ اندازہ کریں کتنا ایندھن اکٹھا کر لیا گیا ہوگا، کتنی لکڑیوں کو اکٹھا کر لیا گیا ہوگا۔ یہ نظر مانی جاتی تھی کہ اگر اس دور کے اندر کوئی عورت بیمار ہو جاتی تھی تو وہ یہ نظر مانتی تھی کہ اگر میری بیماری ٹھیک ہو گئی تو ابراہیم کو جلانے کے لیے جو لکڑیاں اکٹھا کی جا رہی ہیں ان لکڑیوں میں اتنی لکڑیاں میں بھی دوں گی۔ بہت سارا ایندھن اکٹھا کر لیا، بہت ساری چیزوں کو اکٹھا کر لیا، آگ جلا دی گئی، اور جب اس کے اندر آگ کو بھڑکایا گیا، لکڑی کی ایک مشین بنائی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھوں سے اور پیروں کے باندھ دیا گیا، رسی سے جکڑ دیا گیا اور اسی مشین کے اندر بٹھا دیا گیا، اور پھر اس طریقے سے گلیل کے ذریعے سے کسی چھوٹے سے پتھر کے ٹکڑے کو پھینکا جاتا ہے، اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر پھینکا گیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر پھینکا گیا، بارش کا فرشتہ انتظار میں ہے، ابھی اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہو تو ہم پانی کو برسانا شروع کر دیں، آگ کو بجھا دیا جائے۔ اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں بارش کے فرشتے کو۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر اس مشین کے ذریعے سے پھینک دیا گیا، بارش کا فرشتہ منتظر کھڑا ہے، اور کچھ کتابوں کے اندر تو یہاں تک آیا کہ خود جبرائیل علیہ السلام آئے اور ابراہیم علیہ السلام سے آ کر کہنے لگے، اے ابراہیم تم اگر کچھ کہو تو میں تمہاری کچھ مدد کروں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں نہیں، مجھے تمہارے مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہماری مدد کرنے کے لیے تو میرا اللہ کافی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے تو میرا اللہ کافی ہے، میرے لیے تو میرا پروردگار ہی کافی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ میرے بھائیو اس دعا کو یاد کر لو، بڑی پیاری دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جب یہ خبریں پہنچی کہ مکہ کے مشرکین مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بچا دینے کے لیے آ رہے ہیں اور مدینہ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے اور صحابہ کی بھی زبان سے جو الفاظ نکلے تھے وہ یہی تھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے زبان سے بھی یہی الفاظ نکلے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ میرے نبی نے ارشاد فرما دیا کہ اگر کسی کو کبھی کوئی گھبراہٹ ہو، پریشانی ہو، دل کی بیماری ہو، اس دعا کو پڑھ لیا کرو، اللہ گھبراہٹ اور پریشانی کو دور کر دے گا۔ چھوٹی سی دعا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات دیکھی، آگ میں پھینکا جا رہا ہے، مدد کرنے والا بھی سامنے کھڑا ہوا ہے، لیکن مدد لینے سے انکار کر دیا۔ بھروسہ میرے اوپر اس نے اتنا کیا، میرے بندے نے میرے اوپر اتنا زیادہ بھروسہ کیا، آواز دے دی، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اب پانی برسانے کی ضرورت نہیں، آگ ہی کو حکم دے دیا، وہ آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جا کہ ٹھنڈ کی وجہ سے میرے بندے ابراہیم کو تکلیف ہونے لگے، میرے بندے ابراہیم کو پریشانی ہونے لگے، اس لیے ٹھنڈی بھی ہونا تو سلامتی والی ہونا۔ آواز آ گئی، ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی۔ اللہ رب العالمین نے آگ کا کام ہے جلانا، لیکن جب اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے تو پھر اللہ رب العالمین کا حکم چلتا ہے، کسی اور کی بات نہیں چلتی۔ آگ کا کام لاکھوں کا جلانا، لیکن میرے رب نے حکم کر دیا تو جلا نہیں سکتی، تو آگ جلا نہیں سکے۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ جس رسی کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کو باندھا گیا تھا، جس رسی کے ذریعے سے پیروں کو باندھا گیا تھا، اس آگ نے اس رسی کو تو جلا دیا، ہاتھوں کی رسی بھی جل گئی، پیروں کی رسی بھی جل گئی، لیکن اس آگ کی کیا مجال تھی کہ ابراہیم علیہ السلام
والسلام کے ایک رونگٹے کو بھی جلا ڈالے. اس کو کہتے ہیں اللہ کے اوپر بھروسہ. اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ اس کو کہا جاتا ہے. یہ ہے ایمان اللہ رب العالمین کے اوپر. یہی تو ہر نبی نے اور خود ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا. اے دنیا کے لوگوں، لو ان الامت لو سمعت ان ينفعوك بشيء، اگر ساری دنیا مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے اور میرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ نقصان ہوگا، تو ساری دنیا مل کر تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی. یہی تو میرے نبی نے بتایا. ابراہیم علیہ السلام کا بھروسہ دیکھو، ساری دنیا مٹانے کی در پر ہے، پورا ملک خلاف ہے، آگ کے اندر پھینکا جا رہا ہے، اور آگ بھی اتنی زیادہ جل چکی ہے، اتنی زیادہ جل چکی ہے، اتنا بڑا ایندھن کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ منتیں مانا کرتے تھے کہ لکڑیاں جا کے جمع کی جائیں گی، اتنی بڑی اور اتنا زیادہ نہ ہو، لیکن اللہ رب العالمین کا حکم ہو گیا میرے بندے کو تو جلا نہیں سکتی. تو اس آگ نے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کسی بھی طریقے کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا. بھروسہ ہو میرے بھائیو اللہ رب العالمین کے اوپر، یہ ایمان ہو اللہ رب العالمین کے اوپر. یہ ہلکا پھلکا والا ایمان نہیں چلے گا. یہاں سے بھی کام ہو جائے گا، وہاں سے بھی کام ہو جائے گا، ادھر سے بھی کام ہو جائے گا، ادھر سے بھی کام ہو جائے گا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی. اور آپ کو پتہ ہے ایک بڑی پیاری بات آپ کو بتاؤں، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر یہ بات لکھی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، او لوگو، اللہ رب العالمین نے مجھے جو بھی عمر عطا فرمائی، ان ساری عمر کے اندر اللہ رب العالمین نے جو بھی مجھے عمر دی ہے، اس ساری عمر کے اندر، اس ساری زندگی کے اندر سب سے بہترین دن اگر میرے کوئی گزرے ہیں تو وہی دن گزرے ہیں جو میں نے آگ کے اندر بتائے. یہ لکھا ہے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے. فرمایا میں نے اپنی ساری زندگی کے اندر جو سب سے اچھے دن گزارے ہیں وہ اسی آگ کے اندر گزارے ہیں. کیا بھروسہ تھا اللہ رب العالمین، اور کیا مدد تھی اللہ رب العالمین کے. میرے بھائیوں غور کی، آگ میں سے باہر نکل کے آئے. اب یہاں پر آپ کو ایک بڑے مزیدار بات بتاتا ہوں. جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا. چھپکلی کو، صحیح حدیث ہے یہ، چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا. اور وجہ جانتے ہو کیا بتائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی جا رہی تھی تو یہ چھپکلی پھونک مار رہی تھی تاکہ یہ اور بھڑک جائے. شرارت، شیطان کسی کے اندر گھس جائے کیسی بھی شرارت کروا لے. فرمایا اسی لیے تمہیں چھپکلی کہیں نظر آ جائے تو مار ڈالو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چھپکلی کو مارتے ہو تو ایک بار مارنے پر 100 نیکیاں تمہیں ملیں گی. یہ چھپکلی کا معاملہ ہے. بہرحال آگ میں سے باہر آئے، قوم کو بھی سمجھا دیا اور اپنے والد کو بھی سمجھا دیا. قوم نے آگ کے اندر بھی ڈال دیا. اب یہ معاملہ بڑا گمبھیر ہو گیا. اس دور کے اندر جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا نام تھا نمرود. کیا نام تھا؟ نمرود نام تھا بادشاہ کا. اب یہ بات اس کے کانوں تک پہنچی کہ ارے اتنا سب کچھ ہو گیا. ایک شخص ہے، ابراہیم نام ہے، ہمیں نہیں پوچھتا، بتوں کو نہیں پوچھتا، سورج کو نہیں پوچھتا، چاند کو نہیں پوچھتا، اوروں کے سامنے سر نہیں جھکاتا، یہاں تک کہ اس نے بتوں کو بھی توڑ دیا، قوم کے لوگوں نے آگ میں ڈال دیا، آگ نے اس کو جلایا نہیں. یہ بات بادشاہ کے کانوں میں پہنچی. بادشاہ کو اپنی کرسی خطرے میں دکھنے لگی. یہ جتنے نیتا ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں اپنی کرسیاں خطرے میں پہلے دکھائی دیتی، اور کرسی نہ جائے اس بات کے لیے وہ ہر چیز سے کمپرومائز کر لیتے. دین چلا جائے، اسلام چلا جائے، ایمان چلا جائے، کچھ بھی چلا جائے، کرسی نہیں جاتی. کب بلا کے لاؤ. اگر یہی معاملہ چلتا رہا تو ابراہیم کے ماننے والوں کی تعداد تو بہت بڑھ جائے گی. بلا کے لاؤ. اب ابراہیم علیہ السلام کو بلا کے لایا گیا بادشاہ کے سامنے. اکیلے کھڑے ہوئے تنے تنہا، پورا ملک کے خلاف، یہاں تک کہ باپ بھی خلاف ہے.
قوم کے لوگوں نے جو حشر کیا وہ آپ جانتے ہی ہیں ابراہیم علیہ السلام سے. اب بادشاہ پوچھ رہا ہے اے ابراہیم تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. یہ مناظرہ اس وقت شروع ہوا تھا، آپ نے سنا ہوگا یہ واقعہ. کہا تمہارا رب کون ہے؟ کہا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جو موت کا بھی مالک اور زندگی کا مالک ہے. علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اسی وقت بادشاہ نے دو لوگوں کو بلایا جن کے بارے میں موت کا اعلان ہو چکا تھا. ایک کی گردن مار دی، اس کو مار دیا گیا، اور دوسرے کو معاف کر دیا، اسے چھوڑ دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا تم نے ابھی کہا تھا کہ جو موت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی دیتا ہے، میں نے ابھی دیکھو تمہارے سامنے کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور دوسرے کو میں نے زندگی دے دی، چھوڑ دیا. بتاؤ تمہارے رب میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ باطل ہر طریقے سے آتا ہے، کسی بھی طریقے سے کسی بھی اینگل سے آ سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ آپ اس کے لیے کتنا تیار ہیں. کہا کہ بتاؤ تم نے کہا کہ موت و زندگی کا مالک، ابھی میں نے تمہارے سامنے ایک کو موت کے گھاٹ اتارا اور ایک کو ابھی میں نے تمہارے سامنے زندگی دے دی ہے، چھوڑ دیا ہے. بتاؤ تجھ میں، تمہارے رب میں اور مجھ میں کیا فرق رہ گیا؟ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بادشاہ موت اور زندگی کا معنی نہیں سمجھتا. اس کو معلوم ہی نہیں کہ موت اور زندگی کس کو کہتے ہیں. موت یہ نہیں کہ کسی کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، بلکہ موت اس چیز کا نام ہے کسی انسان کے جسم سے جب چاہو روح کو نکال کر اس کو مردہ کر دو، یہ ہے موت. اور جب چاہو ایک مردہ انسان کے جسم کے اندر روح کو ڈال دیا جائے اور وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے، یہ ہے زندگی دینا. ابراہیم علیہ السلام نے دوسرے طریقے سے سمجھایا. فرمایا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، میرا پروردگار تو وہ ہے جو سورج کو روزانہ پورب سے نکالتا ہے. اگر تو بھی رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو آج سورج کو تو پچھم سے نکالنا. اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، حیران و پریشان ہو گیا کہ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ پہلے والے میں تو باتیں بنا لی لیکن دوسرے والے میں کیسے باتیں بنائی؟ قوم کے لوگ، خاندان کے لوگ، یہاں تک کہ بادشاہ سب کے سب خلاف ہو گئے. اب نمبر آیا ابراہیم علیہ السلام کا وہاں سے چلنے کا، ملک کو چھوڑ کے جانے کا. دیکھو ہجرت تو ہمارے نبی نے بھی کی تھی. سمجھایا پہلے قوم کے لوگوں کو 13 سال تک مکہ کے اندر، پھر اللہ نے حکم دے دیا کہ آپ مدینہ چلے جاؤ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نبی کسی ملک کے اندر ہیں، وہاں پر لوگوں پہ اتنا اثر نہیں ہو رہا ہے، اور دوسری جگہ گئے تو وہاں پہ لوگوں کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوا. اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم ملک چھوڑ کر چلے جاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے عراق کا ملک چھوڑا اور ملک شام جانے لگے. کہاں جانے لگے؟ ملک شام جانے لگے. ابراہیم علیہ السلام عراق کو چھوڑ کر ملک شام جا رہے ہیں. راستے میں ایک ملک پڑتا تھا جس کا نام تھا مصر. اس ملک کو پار کرنا تھا، اس ملک کو پار کر کے جانا تھا. اور اس ملک کا جو بادشاہ تھا، بخاری کی روایت میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس ملک کا جو بادشاہ تھا وہ نیت کا بڑا خراب تھا. کوئی بھی مسافر اس راستے سے اگر نکل کے جاتا تھا اور اس کے ساتھ میں کوئی بھی عورت ہو، خوبصورت ہو، تو وہ اسے اٹھوا لیا کرتا تھا اپنے فوجیوں کے ذریعے. ابراہیم علیہ السلام کا چھوٹا سا قافلہ، بیوی سارا ساتھ میں. ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کے ملک شام جا رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی ساتھ میں. یہ چھوٹا سا قافلہ بادشاہ کے پاس میں خبر پہنچا دی گئی کہ چھوٹا سا قافلہ ہے، 2-3 لوگ ہیں اور اس میں ایک بڑی ہی خوبصورت عورت ہے. بادشاہ نے فوراً اپنے فوجیوں کو بھیج دیا کہ جاؤ عورت کو بلا کے لاؤ. عورت کو بلانے کے لیے آئے، لینے کے لیے آئے. ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا یہ تمہاری کون ہے؟ تھی تو بیوی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے. کیا جواب دیا؟ یہ میری بہن ہے. اور جبکہ حضرت سارہ کون تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی.
اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ نبیوں کا اتنا صاف جھوٹ, اتنا سفید جھوٹ, تو میں آپ کو بتا دوں یہ جھوٹ نہیں. ایک مسلمان عورت اور ایک مسلمان مرد اسلامی رشتے کے اعتبار سے کون ہے؟ بھائی بہن ہے نا. اسلامی رشتے کے اعتبار سے ایک مسلمان عورت اور ایک مسلمان مرد کون ہے؟ بھائی بہن ہے. تو اسلامی رشتے کے اعتبار سے بھائی بہن تھے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میری بہن. بادشاہ کے فوجی پھر بھی زبردستی اٹھائے کے لے گئے. بخاری کی روایت ہے جب یہ وہاں پر پہنچی, یہ تو وہاں پہنچی اور یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے وضو بنا کر مصلی بچھا, نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنے لگے, اے میرے پروردگار, اے اللہ رب العالمین, میں نے کبھی بھی تیری توحید کے اندر شرک نہیں کیا اور تیری ذات میں کبھی بھی شرک نہیں کیا. تیرے ساتھ میں پروردگار کسی دوسرے کو نہیں مانا, اللہ تجھے مانا, غیر اللہ کے سامنے کبھی سر نہ جھکایا. اے اللہ, جب میں نے تیرے ساتھ میں شرک نہ کیا تو تم میری بیوی کے ساتھ میں کسی دوسرے کو کیسے شریک کر سکتا ہے؟ آپ اندازہ کیجیے, ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے اللہ رب العالمین سے, اے پروردگار, آج تک میں نے تجھے شرک سے, میں نے تیرے لیے کوئی شرک نہیں کیا, میں نے تیرے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں بنایا. اے میرے پروردگار, تو میری بیوی کے ساتھ میرے علاوہ کسی کو شریک نہ بنا. اے اللہ, میری بیوی کی تو حفاظت فرما. یہاں ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, دعا مانگ رہے ہیں. وہاں پر ہو گئی بیوی بھی یہی دعا کر رہی ہے, اے اللہ, میں نے آج تک کبھی تیرے ساتھ میں شرک نہیں کیا. اے اللہ, میں نے کبھی کسی کو تیرے ساتھ میں شریک نہیں ٹھہرایا, تو اے اللہ, یہ میرے ساتھ میں کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ پروردگار, اس سے میری حفاظت فرما. بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اللہ رب العالمین نے فوراً ہی اسی وقت اس انسان کے جسم کے اندر, اس بادشاہ کے جسم کے اندر کپ کپی پیدا کر دی اور وہ پٹاخ سے زمین پر گر گیا اور زمین کے اندر گر کر بری طریقے سے کانپنے لگا اور فوراً ہی کہنے لگا کہ میرے لیے دعا کر دو, میرے لیے دعا کر دو, میں آئندہ تمہارے ساتھ میں ایسی غلط حرکت نہیں کروں گا. تاریخوں میں لکھا ہوا ہے, حضرت سارہ سوچنے لگی اگر یہ مر گیا تو قتل کا الزام میرے اوپر آ جائے گا. اگر یہ اسی حالت میں اللہ کی پکڑ میں مر گیا تو قتل کا الزام میرے اوپر آ جائے گا اور اس کے قتل کے الزام میں مجھے قتل کر دیا جائے گا. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں, اللہ رب العالمین سے دعا کرنے لگی, پروردگار اس کو ٹھیک کر دے. اللہ نے دعا کو سن لیا. ادھر ابراہیم کی بھی دعا کام کر رہی ہے, ادھر ان کی بھی دعا کام کر رہی ہے. اللہ نے ٹھیک کر دیا. جب یہ ٹھیک ہوا, بخاری کی روایت, دوبارہ اس نے ہاتھ بڑھایا, اللہ نے پھر سے اسی سزا کے اندر مبتلا کر دیا. ایسے 3 مرتبہ ہوا. تیسری مرتبہ کہنے لگا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اب تمہارے اوپر کوئی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا, ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا, میرے لیے اللہ سے دعا کر دو. انہوں نے پھر سے اللہ سے دعا کی, وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. اس نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں, کوئی بابرکت اور پارسا متقی انسان ہے. فوراً ہی اپنی بیٹی کو بلایا جس کا نام ہاجرہ تھا اور کہا کہ تم میری بیٹی کو اپنے ساتھ میں لے جاؤ, یہاں پر یہ ملک کی بادشاہ بنے, یہاں پر یہ محلوں کے اندر رہے, مجھے گوارا نہیں. اگر یہ تمہارے ساتھ کسی جھونپڑی کے اندر بھی رہ لیتی ہے تو میرے لیے خوشی کی بات ہے. گرگیدہ ہو گیا, کہنے لگا میری بیٹی کو لے جاؤ. حضرت ہاجرہ یہاں سے, حضرت سارہ اپنے ساتھ میں اس کی بیٹی ہاجرہ کو لے کر جا رہی ہیں. ادھر ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں. نماز کے بعد سلام پھیرا, پوچھا کیا معاملہ ہے, پوری بات بتا دی اور کہا اللہ رب العالمین نے ہماری حفاظت فرمائی اور ساتھ میں اس بادشاہ نے اپنی بیٹی بھی دے دی ہے, اس کا نام ہاجرہ ہے. اللہ نے قرآن کے اندر مسلمانوں تمہیں بھی بتا دیا, کبھی پریشانی ہو, کبھی دکھ ہو, کبھی تکلیفوں کے اندر مبتلا ہو, صبر کا دامن مت چھوڑنا, نمازوں کا دامن مت چھوڑنا, اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, تم صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے مدد چاہتے رہنا.
ابراہیم صبر بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز پڑھتے رہنا اور اللہ سے دعا کرتے رہنا اور صبر کرتے رہنا، اللہ تمہاری مدد کرے گا. حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ اور حضرت ابراہیم اب یہ سب کے سب چلتے ہیں، ملک شام کی طرف جاتے ہیں. ملک شام جب یہ پہنچے کچھ دن بیت گئے. حضرت سارہ جو ان کی پہلی بیوی تھیں، انہوں نے مشورہ دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ حاجرہ سے شادی کر لیجیے. حضرت حاجرہ سے آپ شادی کر لیجیے. ابراہیم علیہ السلام نے شادی کر لی. حضرت حاجرہ سے شادی ہوئی، 2 بیویاں ہو گئیں لیکن اولاد ایک بھی نہیں. بیویاں 2 اور اولاد ایک بھی نہیں. معلوم یہ ہوا کہ اولاد کا دینا اور نہ دینا اللہ کے ہاتھ میں، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں. اگر کسی انسان کے بس کی بات ہوتی تو نبیوں کے ہاتھ میں تو یہ سب سے پہلے ہوتا، لیکن یہاں نبی کی 2 بیویاں ہیں لیکن اولاد کوئی نہیں. اور مؤرخین نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ تھوڑا وقت نہیں بلکہ 86 سال کی عمر ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا مانگتے مانگتے. اور کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. رب ہب لی من الصالحین، یہاں 2 چیزیں اللہ رب العالمین نے بتائیں. ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے تو یہ دیکھو دعا کس سے مانگ رہے؟ اللہ سے دعا مانگ رہے. رب، اے میرے پروردگار. ابراہیم علیہ السلام دعا کس سے مانگ رہے؟ اتنے جلیل القدر نبی ہیں، اتنے بڑے نبی ہیں، اور اس کے باوجود بھی دعا جب مانگنے کی باری آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی مانگی تو اللہ رب العالمین سے دعا مانگی، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. اور دوسری بات اللہ رب العالمین نے اس دعا کے اندر یہ بتائی کہ کبھی بھی اگر دعا مانگو، اولاد کے لیے دعا مانگو، تو اس میں نیک کا لفظ بڑھا لو. رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما. یعنی کبھی بھی اگر دعا مانگو اولاد کے لیے تو نیک کا لفظ بڑھا لو. پہلے تو اللہ سے مانگو. رب، ابراہیم علیہ السلام کس سے مانگ رہے؟ اے میرے رب. اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود بھی دعا مانگ رہے ہیں تو اللہ رب العالمین سے، اور پھر اس کے بعد میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے نیک اولاد عطا فرما دے. ہم اور آپ لوگ دعا مانگتے ہیں، کچھ دن اللہ رب العالمین سے دعا مانگی، پھر کسی بابا سے جا کے مانگنے، پھر کہیں اور جا کے مانگنے لگتے ہیں. پہلی شرط تو یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. اور دوسری بات، اولاد اگر مانگتے بھی ہیں نا تو صرف اتنا ہی نکلتا ہے منہ سے، اے اللہ بیٹا دے دے، اے اللہ بیٹی دے دے، اے اللہ اولاد دے دے. نیک تو نکلتا ہی نہیں ہے منہ سے. اولاد مل جائے، نیک نکلے نہ نکلے کیا فرق پڑتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگنے کا طریقہ بتا رہے ہیں. رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. اللہ رب العالمین نے اولاد عطا فرمائی کب؟ 86 سال کی عمر میں. 86 سال تک کوئی اولاد نہیں. اور جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال کی ہو گئی تو اللہ نے اولاد دی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ابھی گود میں ہیں، اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا، اے ابراہیم تم اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے دودھ پیتے بچے اسماعیل کو لے جاؤ اور مکہ مکرمہ میں چھوڑ آؤ. وہ مکہ مکرمہ جہاں پر کوئی آبادی نہیں، جہاں پر پینے کا کوئی پانی نہیں، جہاں پر رہنے کے لیے کوئی مکان نہیں، جہاں پر کوئی انسان نہیں، اور جہاں پر کوئی پیڑ اور کوئی درخت نہیں، ایسی جگہ پہ جا کر چھوڑاؤ. چٹیل ہے، میدان ہے، سنگ ریتا ہے، اور جہاں پر بھی تمہاری نگاہ جائے گی ریت ہی ریت نظر آئے گی. ایسی جگہ پہ جا کے اپنے بیوی کو اور اپنے بچے کو چھوڑاؤ. ابراہیم علیہ السلام گئے.
پانی لے لیا، تھوڑا سا کھجوریں لے لی تھوڑی سی، اور چھوڑنے کے لیے چلے گئے۔ اب جب یہ وہاں پر پہنچے ابراہیم علیہ السلام، آپ اندازہ کریں چھوٹا سا بچہ دودھ پیتا، 86 سال کی عمر میں ملا ہے جا کر، اور بیوی ہاجرہ، دونوں کو چھوڑ دیا، اللہ رب العالمین کے لیے دونوں کو چھوڑ کر آ گئے۔ آج ہم لوگوں کا معاملہ تو یہ ہے، اللہ رب العالمین کے لیے ہم اور آپ لوگ بیڑی نہیں چھوڑ سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیوی چھوڑ دی، ابراہیم علیہ السلام نے بیوی چھوڑ دی، ہم لوگ بیڑی نہیں چھوڑ سکتے۔ اور ہمارا اور آپ کا معاملہ تو یہ ہے کہ بیوی چھوڑ دیں گے، بیڑی نہیں چھوڑیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام لے گئے اسماعیل علیہ السلام، دونوں کو چھوڑ دیا، حضرت حاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام، تھوڑا سا پانی، تھوڑی سی کھجوریں لے کر چلے آئے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ میرے شوہر ہم دونوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور چلتے جا رہے ہیں، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے، جب کافی دور نکل گئے، حضرت حاجرہ آواز لگاتی ہیں، اے ابراہیم، اللہ امرک بہذا، کیا اللہ رب العالمین نے آپ کو اس بات کی طرف بلایا ہے، اس بات کی اجازت دی ہے؟ کہا کہ ہاں، اللہ رب العالمین نے ہی مجھے چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا اذن لا یضیعنا، پھر اللہ رب العالمین ہمیں برباد نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین ہمیں ہلاک نہیں کرے گا۔ جانتے ہو، یہ عقیدہ تھا اللہ رب العالمین کے اوپر، یہ بھروسہ تھا اللہ رب العالمین کے اوپر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ان کی بیوی حضرت حاجرہ کا، کہ اگر اللہ رب العالمین نے کہا ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ بیابان جنگل میں میدان کے اندر چھوڑ کر چلے آئے، اور جب ایک پہاڑی پر پہنچے، پیچھے مڑ کر دیکھا، نہ بچہ دکھائی دیتا ہے، نہ بیوی دکھائی دیتی ہے۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنے لگے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے پروردگار، میں نے تیرے کہنے سے اس بیابان میں، اس میدان کے اندر اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اے میرے پروردگار، یہ ہیں تو ابھی اکیلے، لیکن میں اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے، فجعل افئدۃ من الناس، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا اور ایسے موڑا، ایسے لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف پھیر دیا۔ آج چھوٹا سا بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، عورت ہو، مرد ہو، کسی سے بھی پوچھو تو وہ یہی کہے گا کہ ہم حج کرنے جانا چاہتے ہیں، ہم خانہ کعبہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم وہ جگہ دیکھنا چاہتے ہیں جس کو مکہ المکرمہ کہا جاتا ہے، جس کو خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، جس ہر انسان کے دل کے اندر یہی خواہش ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دیا، چھوڑ کر چلے آئے۔ تھوڑا سا پانی تھا، تھوڑی سی کھجوریں تھی، جب تک چلتی رہی، اور اس کے بعد میں جب وہ ختم ہو گئی، اسماعیل علیہ السلام پیاسے ہو گئے۔ ماں ہے، فکر ہے، اپنے اولاد کی، اپنے بیٹے کی فکر ہے، پانی کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑی، پہاڑ پر پہنچی، صفا پہاڑی پر کھڑی ہوئی، پانی کو تلاش کیا، پانی کہیں نظر نہیں آیا، صفا سے دوڑ لگا دی مروہ کی طرف، مروہ پر پہنچی، وہاں سے بھی پانی کو تلاش کیا، پانی نظر نہیں آیا، مروہ سے پھر دوڑ لگا دی صفا کی طرف، صفا سے دوڑ لگا رہی ہیں مروہ کی طرف، اور مروہ سے دوڑ لگا رہی ہیں صفا کی طرف۔ اس طریقے سے 7 چکر لگائے اپنے اولاد کو پانی دینے کے لیے، پانی تلاش کرنے کے لیے، اس طریقے سے 7 چکر لگائے۔ اور کیوں لگائے؟ اللہ رب العالمین کا حکم تھا کہ اس بیابان میں چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے آئے تھے۔ اللہ رب العالمین کو اپنے بندی کی عبادت نہیں پسند آئی،
حضرت حاجرہ کی یہ بات اتنی پسند آئی، 7 چکر حضرت حاجرہ نے لگائے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا، او دنیا کے لوگوں، تم کہیں کے بھی رہنے والے ہو، کہیں کے بھی بادشاہ ہو، کہیں کے بھی وزیر ہو، مشیر ہو، کہیں کے بھی کتنے بڑے زمیندار ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی ملک سے آنے والے ہو، مجھے اپنے بندی کی حاجرہ کی ادا اتنی پسند آئی، جب بھی تم حج کرنے کے لیے آؤ، میرے اس بندی کی طرح جس طریقے سے یہ صفا سے مروہ تک دوڑی ہے اور مروہ سے صفا تک کا اس نے چکر لگایا ہے، اس طریقے سے جب تک تم 7 چکر نہیں لگا دو گے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے میں تمہارے حج کو قبول نہیں کروں گا۔ اللہ رب العالمین کو اپنے بندی کی ادا اتنی پسند آئی اور قرآن کے اندر فرما دیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ وہ دنیا کے لوگوں سن لو، یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ 7 چکر جب پورے ہو گئے تو دیکھا اسماعیل علیہ السلام جہاں لیٹے ہوئے پانی وہیں سے نکل رہا ہے، دوڑی دوڑی آئی، جتنا پانی بھرنا تھا بھر لیا، پھر اس کے بعد برتن میں رکھ کر پانی کو روکنے کے لیے منڈیر بنانے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یرحم اللہ ام اسماعیل لو ترکت، اللہ رب العالمین اسماعیل علیہ السلام کی ماں کے اوپر رحم فرمائے، اگر وہ پانی کو نہیں روکتی لکانت عین معینہ، تو یہ کنواں نہیں ہوتا بلکہ بہنے والی ایک دریا ہو جاتی۔ اللہ رحم فرمائے، انہوں نے سوچا پانی ہے اس کو روک لیا جائے، پانی کو روک لیا۔ اس کے بعد میں پھر وہاں پر پانی کو دیکھ کے اور قومیں بھی آ کے رہنے لگیں، تو اس طریقے سے مکہ المکرمہ جہاں کوئی نہیں رہتا تھا وہاں پر ایک آبادی ہو گئی، اور اس طریقے سے وہاں ایک بستی ہو گئی۔ جب اسماعیل علیہ السلام کی عمر کھیلنے کودنے کی ہو گئی، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ لگ بھگ 13 یا 14 سال کے اسماعیل علیہ السلام ہو گئے۔ اب دیکھو میرے بھائیوں یہ قربانی کا معاملہ، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے اندر دکھایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر رہے ہیں، اور نبی کا خواب وہی ہوا کرتا ہے۔ اپنے بیٹے کے پاس میں آئے اور آ کر کہنے لگے فلما بلغ معه السعي قال یا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیرا کیا مشورہ ہے؟ اے میرے بیٹے بتا تیرا کیا مشورہ ہے؟ میں خواب میں نے دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا جواب دینے لگا یا بنیا، فرمایا یا ابا تفعل، اے میرے ابا جان، یا ابا تفعل، اے میرے ابا جان، ماں تمہر آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریبا مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ وقت طے ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر نکلے۔ رب کا قرآن بیان کرتا ہے باپ اور بیٹے، اللہ کی اطاعت دیکھو، اللہ کی فرما برداری دیکھو، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری دیکھو۔ باپ نے دیکھا کہ بیٹے کو قربان کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، اور بیٹے نے بھی کہہ دیا کہ ہاں مجھے ذبح کر دیجیے۔ یہ ہے اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری۔ ابراہیم علیہ السلام نے 1 منٹ کے لیے یہ نہیں سوچا کہ 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہے، اب تو یہ تھوڑا سا بڑا بھی ہو گیا ہے اور میری عمر بھی لگ بھگ 100 سال کے قریب ہو گئی ہے، اب یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، اب یہ میرے بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا،
ایک منٹ کے لیے یہ نہیں سوچا، اور اسماعیل علیہ السلام نے ایک منٹ کے لیے یہ نہیں سوچا کہ میرے ابا جان میرے ساتھ میں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ خواب ہے، انسان پتہ نہیں کیا کیا دیکھتا رہتا ہے، تم نے دیکھ لیا تو مجھے قتل کر ڈالو گے۔ کہا میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، بیٹے نے بھی کہہ دیا میں اللہ کے نام سے ذبح ہونا چاہتا ہوں۔ اطاعت کی ایسی مثال کہیں اور آپ کو نہیں ملے گی۔ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، کہنے لگا یا ابا تفعل، اے میرے ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے کر گزریے۔ بیٹے کو لے کر گئے اور لٹا دیا لے جا کر۔ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، جب بیٹے کو زمین پہ لٹا دیا، چھری کو گردن پہ رکھ دیا، زمین و آسمان حیران و پریشان اور سستر ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ آج تک کبھی میں کسی نے نہیں دیکھا، نہ زمین نے دیکھا نہ آسمان نے دیکھا، اللہ نے خواب میں دکھایا ہو، ایک باپ بوڑھے باپ نے خواب دیکھا ہو اور ایک چھوٹا سا بچہ اللہ رب العالمین کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہو۔ کبھی کسی نے ایسا منظر نہیں دیکھا۔ ابراہیم نے بچے کو لٹا دیا، چھری کو گلے کے اوپر رکھ دیا، فلما اسلم وتلہ للجبین، اور جب چھری کو رکھ دیا چلانا بھی شروع کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے دیکھا میرے یہ دو بندے میرے حکم کو دیکھ کر میری باتوں کو مان کر آج ان کے اندر اطاعت کتنی زیادہ ہے، فرما برداری کا حق انہوں نے ادا کر دیا ہے۔ آواز لگا دی وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم بچ کر، قد صدقت الرؤيا، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھا دیا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم تو صرف یہی دیکھنا چاہتے تھے تیرے اندر اطاعت کتنی ہے، تیرے اندر فرما برداری کتنی ہے، تیرے اندر اطاعت گزاری کتنی ہے، اور تو نے آج اس کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے ایک مینڈا بھیج دیا اور کہا ابراہیم اس کی قربانی کر ڈالو۔ اللہ نے بیٹے کو بچا لیا اور قربانی کروا دی مینڈے کی، مینڈے کو قربان کر دیا گیا۔ لیکن اللہ رب العالمین کو اپنے ان دونوں بندوں کی یہ بات اتنی پسند آئی، آواز لگائی اے ابراہیم یہ بہت بڑی آزمائش تھی، ان ھذا لَھُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِینُ، یہ تو بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن سنو تم اس آزمائش کے اندر پورے اترے، اس لیے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اب تمہارے بعد جتنی امتیں آئیں گی، جتنی نسلیں آئیں گی، جتنے نبی آئیں گے اور اس نبی کے جتنے ماننے والے آئیں گے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس سنت کو ان سب کے لیے مقرر کر دیا۔ اب سب کو کرنا پڑے گا میرے بندے ابراہیم علیہ السلام کی یاد۔ میرے بھائیو یہ وہ قربانی ہے جس کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کرتے تھے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ آج ہم لوگ قربانیاں بھی کرتے ہیں، اللہ کے نام پہ کم غیر اللہ کے نام پہ زیادہ کرتے ہیں۔ قربانیاں بھی ہوتی ہیں تو اللہ کے نام پہ کم۔ میں خود بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، بقرہ عید کا مہینہ چلا جاتا ہے، عید الاضحیٰ کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے، ذوالحجہ کا مہینہ چلا جاتا ہے، اللہ کے نام پر قربانی نہیں کرتے، لیکن پیر بابا کے نام پہ قربانی کر دیتے ہیں، فلاں صاحب کے نام پہ قربانی کر دیتے ہیں، اس درگاہ پر، اس بارگاہ پر، اس مزار پر، اس جگہ پر، یہاں وہاں قربانی کر دی جاتی ہے، لیکن اللہ کے نام پہ قربانی نہیں کرتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ رب العالمین اپنی لعنت فرمائے اس آدمی کے اوپر جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے، جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے جو جانور کو ذبح کرے اللہ رب العالمین اس آدمی کے اوپر اپنی لعنت فرمائے۔ میرے نبی نے اس آدمی کے اوپر لعنت بھیجی ہے، اور اللہ رب العالمین بھی اس آدمی کے اوپر اپنی لعنت بھیجتا ہے جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے، جو غیر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرتا ہے۔
اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا کے لوگوں کو سنا دیجئے، ان کو کسی شک و شبے میں پڑنے کی ضرورت نہیں، ان کے اندر کسی بھی طریقے کا شک و شبہ نہیں آنا چاہیے۔ اے میرے نبی آپ پڑھ کر بتا دیں قل ان صلاتی، اے میرے نبی آپ بتا دیجئے کہ بے شک میری نماز ونسکی اور میری قربانی ومحیای اور میرا جینا ومماتی اور میرا مرنا للہ رب العالمین سارے جانوں کے رب کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہونے کے باوجود قربانی کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور اعلان بھی کر رہے ہیں، اور ہم اور آپ لوگ ہیں تو قربانیاں کر رہے ہیں تو غیر اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ قربانی کا کچھ فلسفہ تھا، کچھ باتیں تھیں ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی، اور قربانی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ اب یہاں پر بہت سارے بھائی ہمارے ایسے ہوں گے جو قربانی کرنے کا ارادہ کرتے ہوں گے، میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے بھی کچھ باتیں بتاؤں۔ قربانی کا جانور جب آپ خریدنے کے لیے جائیں تو خیال رکھیں کہ وہ عیب سے پاک ہو، اور حدیثوں کے اندر اس عیب کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی آنکھ پھوٹی ہوئی ہو، ایک آنکھ سے بیکار ہو یا دونوں آنکھ سے بیکار ہو، یا لنگڑا نہ ہو، یا اسی طریقے سے اتنا دبلا پتلا نہ ہو کہ وہ چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، پسلیاں نظر آ رہی، ہڈیوں میں گودا نہیں، ایسا بھی نہ ہو، یا اسی طریقے سے کان کٹا ہوا نہ ہو۔ غیر اللہ کے نام پر جانور کو چھوڑ دیا جاتا ہے کان کو کاٹ کر، تو غیر اللہ کے نام پر چھوٹا ہوا جانور تو اللہ کے نام سے نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ دیکھ لو کان کا کٹا ہوا بھی نہ ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی فرمایا سینگ کا ٹوٹا ہوا بھی نہ ہو۔ اور ایک نشانی آپ نے یہ بھی بتائی کہ جب جانور خریدنے کے لیے جاؤ تو دیکھ لو کہ دتا ہوا بھی ہو۔ دتا ہوا جانتے ہیں آپ لوگ کیسے کہتے ہیں؟ دتا ہوا جانور یعنی کہ جس کے دودھ کے دانت گر گئے، جس کے دودھ کے دانت گرنے کے بعد جو دانت نکل آتے ہیں اس کو کہتے ہیں دتا ہوا یہ جانور۔ تو ایسا جانور ہو تو اس کی قربانی کرنا چاہیے۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہاں پر یہ باتیں بھی یاد رکھیں کہ قربانی انسان کس کے لیے کرتا ہے؟ قربانی کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے قربانی کی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اے لوگو اللہ رب العالمین کے پاس نہ تو تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، اللہ رب العالمین تو تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے۔ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جاؤ یا خرید کر لے آؤ، قربانی کا ارادہ کر رکھتے ہو، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر تقوی ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے۔ تمہارے دل کے اندر یہ خیال نہ آ جائے کہ بستی کے اندر باتیں ہوگی کہ فلاں صاحب نے 5 بکرے اس بار قربان کیے، فلاں صاحب کے بکرے تو بکرے نہیں لگ رہے تھے بلکہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے گدھے اور خچروں کو کاٹ رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے اتنے موٹے موٹے جانور وہ لے کر آئے۔ تمہارے دماغ میں یہ نہیں ہونا چاہیے، تمہارے دماغ میں یہ بات بھی نہیں آنا چاہیے کہ بستی کے اندر ایڈ ہو جائے، ہمارا نام ہو جائے، اخباروں کے اندر بکرے کے ساتھ میں کھڑے ہوئے فوٹو کھنچوا رہے ہیں، یہ فلاں صاحب 1.5 لاکھ روپے کا بکرا لے کر آئے، فوٹو آ رہا ہے اخبار کے اندر، فلاں صاحب 1 لاکھ روپے کا بکرا، 1.5 لاکھ روپے کا بکرا۔ یہاں سے تو خریدتے ہی نہیں ہے، بمبئی سے لے کر آتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اخلاص ہونا چاہیے، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، تمہارا خون نہیں پہنچتا، ولكن يناله التقوى منكم، اللہ رب العالمین تو تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے۔ تم 1 لاکھ روپے کا بکرا لے آؤ، لیکن اگر تمہارے دل کے اندر تقوی نہیں ہے، اگر تمہارے دل کے اندر پرہیزگاری نہیں،
اگر تمہارے دل کے اندر اخلاص نہیں ہے، خلوص نہیں ہے، اللہ رب العالمین تمہاری اس قربانی کو قبول نہیں کرے گا۔ اور اس کے مقابلے میں اگر ایک غریب آدمی ہے، اپنے حساب سے وہ جانور لے آیا، لیکن اس کے دل کے اندر یہ بات ہے کہ میری قربانی کو اللہ رب العالمین قبول کر لے، اللہ رب العالمین میری اس نیکی کو قبول کر لے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس کی نیکی کو قبول کر لے گا، اس کی قربانی کو قبول کر لے گا۔ اور جب جانور کو ذبح کرنے لگو اور جب ذبح کر لو تو ایسا نہیں ہے کہ پورا گوشت سارا کا سارا اٹھا کر فریج کے اندر رکھ دو، اب ہم کھائیں گے یا ہمارے سسرال کے لوگ آ جائیں گے تو وہ کھائیں گے، اور کوئی نہیں چھو سکتا اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کلو وادخروا، کلو واطعموا وتصدقوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خود بھی کھاؤ، رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ اور صدقہ بھی کرو۔ خود بھی کھاؤ، رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ اور صدقہ بھی کرو۔ اس لیے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت ساری جگہ پہ لوگ 3 حصے لگا دیتے ہیں، خود بھی کھاؤ، رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ اور صدقہ کرو۔ جانور کے 3 حصے لگا دیے، اب اس کے بعد میں اسی حساب سے گوشت بھی بانٹ دیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ تو اتنے کنجوس ٹائپ کے ہوتے ہیں، قربانی کر لیں گے دروازہ گھر کا بند کر لیں گے، اگر کوئی گوشت مانگنے کے لیے آ بھی گیا تو جانتے ہو جواب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں قربانی نہیں۔